اور ابھی بات کر لیتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے اور صحت کا جو ہم خاص طور پہ کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے. مختلف جو بیماریاں ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے اب وہ ہجامہ کے ذریعے کیا جاتا ہے. ہجامہ کے ساتھ ساتھ لیچ تھیراپی سے کس طرح سے مختلف بیماریوں کا اپنی باڈی کے اندر ہم ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. اور یہ وہ دونوں ٹریٹمنٹس ہیں جیسے ہجامہ ہے, لیچ تھیراپی ہے, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ دونوں ٹریٹمنٹس کس طرح سے کون کون سی بیماریاں جن کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز پہ موجود ہیں جناب پروفیسر حکیم تصور محمدی صاحب, جو کہ ہجامہ اینڈ لیچ تھیراپسٹ ہیں, ماہر طب یونانی و نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ماہر غذائیت اور بالخصوص ماہر امراض معدہ و جگر ہیں. اور کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں, آپ کو لوگ دیکھنا اور سننا بہت پسند کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں آج ہم آپ سے کہ ہجامہ کے تھرو کس طرح سے اپنی مختلف قسم کی بیماریوں کا آپ علاج جو ہے وہ کرتے ہیں, اور کیا واقعی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آج کے اس جدید دور میں بھی ہجامہ کے لیے. بہت شکریہ مدیہ خان, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. اور جیسے آپ نے بات کی کہ ہجامہ اور لیچ تھراپی بیسیکلی جونک جو کیڑا ہوتا ہے نا, جو برساتی نالوں میں بھی ہوتا ہے, نہروں میں بھی پایا جاتا ہے, عموماً بھینسوں کو لگ جاتا ہے. اور جو چرواہے ہیں نا وہ بخوبی جانتے ہیں دیہاتی لوگ کہ لیچ کیا ہے, جونک کیا ہے. اور جو ہجامہ ہے یہ تو ایک سنت طریقہ علاج ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے اور قبل مسیح طریقہ علاج ہے. اور اللہ کے نبی نے خود بھی اپلائی کیا اپنے اوپر. اللہ کے نبی نے احرام کی حالت میں اللہ کے نبی کو مائیگرین ہوا, جس طرح آج جو ٹاپک ہے وہ مائیگرین بھی ہے, تو مائیگرین کے لیے جو ہے اللہ کے نبی نے ہجامہ کو فوکس دیا, ہجامہ اپنے اوپر اپلائی کیا اور اسے مائیگرین ٹھیک ہو گیا. زبردست. تو یہ آپ کو ایک ہی دفعہ یہ ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے ہجامہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہجامہ ہے, یہ لیچ تھراپی, یہ طب یونانی ہربل جو حکمت ہے نا اس کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح علاج کے دوران ہم مختلف کاوے یوز کرواتے ہیں, شربت یوز کرواتے ہیں, پھکیاں یوز کرواتے ہیں, معجونے یوز کرواتے ہیں, اسی طرح ہی علاج کا ایک پارٹ ہے ہجامہ. بلڈ کپنگ, آپ کے جو فاضل خون ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر, اس کو ہجامے کے تھرو نکالا جاتا ہے. جی بالکل جی, ہجامے کی جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, ہم ان کی بیماری ڈائیگنوز کر کے, جس طرح مائیگرین ہے تو مائیگرین کے لیے ہم سر کے اوپر کپ لگاتے ہیں, دائیں بائیں یہ سر کے اوپر لگاتے ہیں, سروائکل کا جو کاہل کا پوائنٹ لگاتے ہیں, گردن کے دائیں بائیں لگاتے ہیں. یہ کوئی 7 پوائنٹ ہوتے ہیں مائیگرین کے. ہم کم از کم انیشیل سٹیج میں, فرسٹ سٹیج میں جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہجامے کا کپ ہم لگاتے ہیں. وہاں پہ لوکل انفلیمیشن ہوتی ہے, وہاں پہ جو ٹاکسک مٹیریل ہوتا ہے, فاضل مادے ہوتے ہیں, فاسد خون ہوتا ہے, یہ ایکسٹرا سیلولر جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جسے گردے جگر کسی وجہ سے خرابی کی وجہ سے باڈی سے باہر نہیں نکال رہا ہے, پسینے کے ذریعے, پیشاب پخانے کے ذریعے, تو وہی جو ٹاکسک مادے آپ کی سکین کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں وہاں پہ پھر بیماری کاز کرتے ہیں, بیماری کا سبب بنتے ہیں. آپ وہ پوائنٹس ڈھونڈتے ہیں, پھر ان پوائنٹس پہ آپ کپس لگاتے ہیں. جی بالکل. تو وہ اب ایک مطلب ہے خاص طریقہ علاج ہے. جی بالکل, ایک خاص طریقہ علاج ہے اور ہیلتھ کیئر کمیشن سے اپروو ہے. اور پاکستان میں صرف ایک قابل طبیب جو ہے, مستند طبیب جو نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ ہے اور اس کا ادارہ ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے, PHC سے, وہی ہجامہ کرنے کا مجاز ہے. ہر بندہ ایرا گیرا ہجامہ نہیں کر سکتا. جو پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں کہ انسان میں نے اس جگہ سے ہوم ڈلیوری لی, گھر میں آیا ہجامہ تھراپسٹ, اس نے ہجامہ کیا, نہ اس نے قابلیت دیکھی, نہ اس نے دیکھا کہ وہ پڑھا لکھا ہے بھی نہیں, نہ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس سند بھی ہے کہ نہیں ہے, بس وہ ہوم ڈلیوری سہولت لیتے ہیں. اور جتنے بھی ایسے نان کوالیفائڈ ہیں یا جو دیکھا دیکھی ہجامہ کرنا شروع ہو گئے ہیں, وہ ہوم ڈلیوریاں بھی دینا شروع ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے پھر بہت سارے جو پیشنٹ ہیں وہ خراب بھی ہو رہے ہیں. تو میں تو سننے والے ناظرین کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جب بھی اپنا ہجامہ کروائیں, ہم دیکھیں ہم جوتی لیتے ہیں, کپڑا لیتے ہیں, برانڈ دیکھتے ہیں, سٹف دیکھتے ہیں, ہم جو اپنی چہرے کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے مختلف کریمیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم پوری تسلی کرتے ہیں, یقین جانیں. اور اپنے جسم کو ہم کسی اناڑی کے ہتھے دے دیتے ہیں جسے وہ اس کا بیڑا گرک بھی کر سکتا ہے. تو ہمیشہ جو مستند طبیب ہے جو نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ ہے اس سے ہی ہجامہ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب سر مائیگرین کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف 7 پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کپس جو ہیں وہ لگاتے ہیں. جی بالکل. جی تو سر کے اوپر بھی لگاتے ہیں. بالکل سر, انتہائی سینسیٹیو پارٹ ہے یہ, اور یہاں پہ بڑا ظاہر ہے اس کی اب ایک ٹیکنیک ہوتی ہوگی خاص جس کے تھرو آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ایک ہی سیشن میں ہوتا ہے یہ؟ نہیں, 2 سے 3 4 سیشن ہوتے ہیں. پیشنٹ کی فار لائف آپ کا مائیگرین ختم ہو جاتا ہے.
الحمدللہ انشاءاللہ اگر پیشنٹ لائف سٹائل چینج کرتا ہے, اپنی غذا بہتر کرتا ہے, ہیلدی لائف سٹائل اپناتا ہے, اور جس وجہ سے انہیں مائیگرین ہو رہا ہے, مثال کے طور پہ اگر انہیں مائیگرین ہو رہا ہے یعنی بھنڈی کھانے سے, دال ماش کھانے کے بعد ہو رہا ہے, بادی چیزیں کھانے سے جسے بلوٹنگ ہوتی ہے, گیس ٹربل پیدا ہوتی ہے, کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے, تو یہ زیادہ تر اس کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے, اس سے بھی مائیگرین ہو جاتا ہے. یعنی مائیگرین کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں سے چند ایک ہیں کہ عورتوں میں مائیگرین کی ریشو زیادہ دیکھی گئی ہے مردوں کی بنسبت. ایک تو جس طرح اینکرز ہیں آپ ہیں, اور ایک تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, پراپر نیند نہیں, لائٹس میں بیٹھنا ہے, لائٹس میں بیٹھنا ہے, چیزوں کو فوکس کرنا ہے, بالکل جی, بالکل ایکٹیو رہنا ہے, اور اپنی ریسرچ بھی کرنی ہے, زیادہ جاگنے والا کام ہے, تو پراپر 6 سے 8 گھنٹے نیند بہت ضروری ہے, نہیں آتی نیند, کیا کریں. آ جائے گی نیند جب آپ موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے اور ساری ٹینشنیں کمرے سے باہر رکھ کے آپ سوئیں گے, انشاءاللہ نیند آ جائے گی. ٹینشنیں تو کمرے سے باہر نہیں رکھ سکتے آپ, وہی تو نہیں جاتی ہے, آپ کسی اور کو تو رکھ سکتے ہیں. اچھا, دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہے نا جو ہارمونل انبیلنس ہیں, عورتوں کے جو ہارمونز ہیں, جو پیریڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, پی سی اوز کی وجہ سے بھی ہے, ان کے ایل ایچ ہارمونز بڑھ جاتے ہیں, ان کا انسولین ہارمونز بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے موٹاپا, اوبیسٹی ہو جاتا ہے. اسی طرح اسٹومک جو پرابلم ہے, السر ہے, گیس ٹربل ہے, قبض ہے, نیند کی ایسیڈیٹی وغیرہ, نیند کی کمی ہے, یہ چند ایک کامن ایشو ہیں جس کی وجہ سے مائیگرین یعنی ٹریگر ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. اور تو آپ کہہ رہے ہیں خواتین میں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے, تو ابتدائی طور پر ہی اس کو ہمیں کنٹرول کر لینا چاہیے, اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے شروع کر دینا چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا ہے؟ جی بالکل جی, وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق, ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہم بتا سکتے, لیکن ایک اندازے کے مطابق 4 کروڑ سے زیادہ لوگ, جس میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل ہیں, وہ مائیگرین کا شکار ہیں, اور پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں, اس کا شکار ہیں مائیگرین کا. تو اس سے جو ہے نا بچوں کو بھی ہم نے دیکھا, پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ٹین ایج میں ہوتا ہے, جب جیسا نے بلوغ شروع ہوتا ہے, بچے بچیاں بالغ ہوتے ہیں, تو تب دیکھا گیا. لیکن میرے پاس تو ایسے ایسے بچے آئے ہیں, 7-8 سال عمر ہے ان کی, لیکن وہ سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن, ٹھیک ہے نا, تھاٹس ڈس آرڈر ہے, موڈ ڈس آرڈر دیکھا گیا, بچوں میں دیکھا گیا ہے. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں. تو ہجامہ سے تو ٹریٹمنٹ ہو گیا, یہ جو لیچ تھیراپی ہے اس کا بھی ہمیں بتائیں گے کس طرح سے ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے بچپن میں, تو ہمارے گروپ میں ظاہر ہے بچے بریک ٹائم میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم ساری فرینڈس بیٹھی ہوئی تھی. ایک فرینڈ کو نا وہ وہی جو جونک آپ کہہ رہے ہیں, وہ اس کی ٹانگ کے اوپر تو چپکی ہوئی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اس کو بھی بیچاری کو نہیں پتا. اس نے کافی دیر بعد جب بریک ختم ہوئی, ہم اپنے اپنے کلاس رومس میں جانے والے تھے, اس نے دیکھا اینڈ شاؤٹ کرنا, چلانا, ہم نے چیخنا شروع کر دیا. بعد میں پھر ٹیچرز آئیں, اس کو پتہ نہیں وہ کیسے اس کو وہاں سے ریموو کیا, نکالا, کیا کیا. تو پھر اب وقت کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو ایک ٹریٹمنٹ ہے, فائدے مند چیز ہے. بالکل جی. تو وہ کیسے لگاتے ہیں آپ, وہ تو پینفل نہیں ہوتا؟ نہیں, دیکھیں جی, جو ہجامہ ہے یہ سپرفیشل سکن کے اوپر ہوتا ہے. ایسی بیماریاں جو سکن سے ریلیٹڈ ہیں, ایسی بیماریاں جو جوڑوں کے دردوں سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا, میں وہ اس طرف بھی آنے سے پہلے, ہجامہ جب ہوتا ہے تو اس کی وہ جو کٹس آپ لگاتے ہیں ہے نا, وہ پھر اس کے نشان ختم ہو جاتے ہیں یا وہ رہتے ہیں؟ دیکھیں یہ سکریچز ہوتے ہیں, کٹ تو ہم لگاتے نہیں ہیں, سکریچ لگاتے ہیں, بالکل مائنر سے ہوتے ہیں اور سپرفیشل سکن کے اوپر ہوتے ہیں. اور جیسے ہی ہم 5-10 منٹ کے بعد جو ہجامے کا پروسیجر ختم ہوتا ہے, سیشن ختم ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ بلیڈنگ نہیں دوبارہ ہوتی. وہ ٹاکسک مٹیریل ہم نے ایک دفعہ جب نکال لیا ہے تو اس کے جو نشانات ہیں وہ 2 سے 4 دن یا ہفتے کے اندر اندر, مختلف ہر پیشنٹ کی مختلف سکن ہوتی ہے, ٹون ہوتی ہے, تو اس کے حساب سے 2 سے 4 دن میں بالکل غائب ہو جاتے ہیں, آپ کی سکن بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے, بالکل ہیل ہو جاتی ہے. اچھا, یہ لیچ تھیراپی, اچھا لیچ تھیراپی جو ہے نا یہ ایک جونک تھیراپی بھی اسے کہا جاتا ہے. لیچ تھیراپی یورپ میں تو پوری دنیا میں اس کی فارمنگ ہو رہی ہے, اور پاکستان میں تو ہمیں مفت میں یہ مل رہی ہیں. تو یہ جو لیچ ہے یہ ہم جب اس کے مختلف پوائنٹ ہوتے ہیں پیشنٹ کے مرض کے, اس کے حساب سے ہم اس کو لگاتے ہیں. ہم جیسے ہی لیچ لے کے آتے ہیں فوراً ہی پیشنٹ کے اوپر اپلائی نہیں کرتے, ہم اس کا ایک پروسیجر سے ہم نکالتے ہیں. اس کا جو پیٹ صاف کرتے ہیں, وومٹنگ کرواتے ہیں اس سے, تاکہ اس کا پیٹ صاف ہو جائے. اگر کسی اور کو لگی ہے تو اس سے آگے بیماریاں نہ پھیلیں. پراپر اس کو ہم پہلے میڈیکیٹڈ جو بھی ہمارا طریقہ کار ہے اس سے اس کا پیٹ ہے, میدا واش آؤٹ کرتے ہیں. اس کے 3 پیٹ ہیں, اس کے 36 پیٹ ہیں, 3 جبڑے ہیں اس کے, 300 دانت ہیں اس کے, اور اس کے جو تھوک کے اندر ہیروڈین انزائمز ہیں, دنیا میں اس کے اوپر انجیکشن تیار ہو رہے ہیں جو ڈائبٹک پیشنٹ اور مختلف مرضوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یا تھرومبوسس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کلوٹ کو
जो एंटी कोगुलेंट है, इसके थूक के अंदर एंटी कोगुलेंट है, जो बॉडी में कहीं भी अगर क्लॉट्स आ गया है, आपको ब्रेन हेमरेज वाले मरीजों को लगाया जाता है या फालज वाले मरीजों को ये इंजेक्शन इसके तैयार किए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, और इससे दर्द नहीं होती, या जब बाइट करती है, ये अल्लाह ताला ने इसे इतनी हिकमत और इतनी इसे अक्ल और शऊर दिया है कि जैसे ही इसको हमने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है तो इसने पहले वहाँ पे जो है ना वॉमिटिंग करनी है, अपना थूक लगाना है, सलाइवा लगाना है। सलाइवा लगाने से वो जो एरिया है ना वो सुन्न हो जाता है, ठीक है। इसके थूक के अंदर सुन करने वाली कुदरती जो चीज़ है वो पाई गई है। अच्छा। तो जैसे ही इसने बाइट करना है, सबसे पहले थूक लगाना है, वो जगह सुन करनी है, वहाँ पे इसने बाइट करना है, और ये एक लीच जो है कम से कम 15-20 या आधा घंटा तक वो बॉडी पे लगी रहती है, और उसके बाद जब उसका पेट भर जाता है तो वो खुद ही उतर जाती है नीचे। जी। हाँ, अच्छा। तो वो खुद ही उतर जाती है। तो इसे अगर हम पहले उतारना चाहें 5-10 मिनट, अगर पेशेंट को जो हमारा जो टॉक्सिक था वो हमने मतलूबा जो टॉक्सिक था वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। अगर हम इससे पहले उसको उतारेंगे तो उसको हम कोई एक मेडिसिन है उसके मुंह पे लगाते हैं तो वो फौरन ही वो बाइट छोड़ देती है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है, नहीं। और वो बॉडी के किसी भी हिस्से पे आप लगा सकते हैं, कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम है। तो ये जो ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं, हिजामा है, लीच थेरेपी है, ये और कौन कौन सी बीमारियां अमराज हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए आप इलाज के लिए आप यूज़ करते हैं? देखिए, मैंने पहले गुजारिश की, कुछ हिजामा और जो लीच है ये तिब्बे यूनानी का एक पार्ट है, तो ये हर बीमारी के लिए, हर मरीजों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वो हमने देखना है कि हमारे पास पेशेंट आया है, इसको बीमारी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे बीमारी की, जैसे अब ज़ियाबतीस के मरीज आपके पास आते हैं, शुगर के, बिल्कुल जी, तो उनका भी ट्रीटमेंट, बिल्कुल उसका भी हम हिजामा अप्लाई करते हैं, लीच थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। उसकी शुगर कंट्रोल करके, उसका लाइफस्टाइल चेंज करके बिल्कुल हिजामा भी किया जा सकता है और जोंक थेरेपी भी। अच्छा, मैं देख रही हूँ आप साथ में अपने लेके आए, मैं कोई नुस्खा अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल जी, नुस्खा जो है ना, ऑडियंस जो होती है ना, हमारे नाज़रीन जो होते हैं ना, वो प्रोग्राम पे बैठे होते हैं कि हकीम साहब आए हैं तो कोई हमें कोई टिप्स देंगे, कोई ऐसा नुस्खा देंगे कि जिससे उनकी जो बीमारी है या माइग्रेन है वो ठीक हो सकता है। तो इंशाल्लाह मैं एक बड़ा ही बेहतरीन माइग्रेन का, जो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में इसका शिकार है ना, उनके लिए सिर्फ ये 3 डिब्बियाँ हैं, 3 हर्ब्स हैं। अगर वो किसी भी पंसार स्टोर से लेके उसे जिस तरह मैं बताऊंगा उस तरह बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह। 2 तो हमारे घर किचन में पाई जाती है ना, ये जी जी बिल्कुल जी, ये धनिया और काली मिर्च, ठीक है, धनिया और काली मिर्च किचन के अंदर मौजूद है। और ये उस्तखदूस है लिवंडर। लिवंडर जो है ना, ये जारूबे दिमाग है, यानी ये दिमाग का झाड़ू है। दिमाग के अंदर कोई भी है, आपके दिमाग में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मूड डिसऑर्डर है या थॉट्स डिसऑर्डर है, कोई भी है, नाउमीदी है, मायूसी है, चिड़चिड़ापन है, माइग्रेन है, दर्द है, आपके आधे सर में दर्द है, आपके पूरे सर में दर्द है, और आपकी आंखों के आगे अंधेरा आता है, आपके आंखों में दर्द होती है, आपको मतली कै होती है, आपका मैदा खराब है, आपका जिगर खराब है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना वो सारी अलामत दूर करके आपका माइग्रेन ठीक कर सकती हैं। जी जी, बताइएगा। अच्छा, ये है जी उस्तखदूस लिवंडर। आप किसी भी पंसार स्टोर पे जाएंगे तो उसे उस्तखदूस बोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये उस्तखदूस मिल जाएगा। नंबर 2 ये कशनीज है, कशनीज धनिया, ठीक है। नंबर 3 ये काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, ये काली मिर्च है। आप ये तीनों चीज़ें आप ले लें। उस्तखदूस आपने लेना है 20 ग्राम, और इसके साथ धनिया आपने 10 ग्राम लेना है, और काली मिर्च आपने 5 ग्राम लेनी है। इसका सफ़ूफ कर ले। सफ़ूफ करके आप 1 चाय वाला चम्मच या आधा चाय वाला चम्मच उम्र के हिसाब से सुबह शाम आप खाली पेट भी ले सकते हैं, और खाने के 1 घंटा बाद भी ताज़ा पानी के साथ ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह 1 महीने के इस्तेमाल से जो हर किस्म का सर दर्द है, दर्द शकीका है, आधे सर का दर्द है, पूरे सर का दर्द है, माइग्रेन है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और नींद भी आप कह रहे हैं, डिप्रेशन भी कम होगा, आप रिलैक्स भी फील करेंगे, एंजाइटी दूर होगी आपकी। एक अंदाज बदकिस्मती से एक अंदाजे के मुताबिक 8.25 करोड़ लोग पाकिस्तान में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। तो उन सब का जो हल है ना, इस 3 चीज़ों के अंदर है, ठीक है। ये जब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर या थॉट डिसऑर्डर जब ये दूर होगा, टेंशन दूर होगी,
آپ کے دماغ سے نکلے گی ٹینشن تو آپ کو آٹومیٹکلی کسی بھی جو ہے نا نیند والی گولی کھانے کے بغیر نیند آ جائے گی. زبردست. اور یہ دو چیزیں تو ہمارے کچن میں پائی جاتی ہیں, گھروں میں ہمارے پائی جاتی ہیں. ایک چیز آپ کو پنساری کی دکان پہ جانا ہے, لیونڈر استخدوس. ہاں جی, تو یہ لیونڈر آپ جا کے پنساری کی شاپ سے لے آئے, اور کوانٹٹی جو ہے وہ حکیم صاحب نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہے, تو آپ اس کا وہ پاؤڈر بنا لیں اس کا صبح شام. اس کا پاؤڈر بھی بنا سکتے ہیں, اور اس کا کاوا بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اس کا خساندہ, یعنی ان 3 چیزوں کو اسی ریشو کے ساتھ بنا لیں. اگر آپ نے خساندہ ہربل کے اندر ہم یوز کرواتے ہیں ایسے مریض جن کا ٹیمپرامنٹ گرم ہے, جن کے ہاتھ پاؤں بھی جلتے ہیں ساتھ, تو یہ آدھی چمچ 1 گلاس پانی کے اندر رات کو بھگو دیں. صبح مارننگ میں آپ اٹھیں, تہجد ٹائم, نماز فجر ادا کرنے سے پہلے یہ جو پانی ہے نا نتھار کے, یہ صرف پانی پی لینا ہے, اور جو مٹیریل ہے وہ نیچے رہنے دینا ہے, جسٹ یہ پانی پی لیں. ایسے مارننگ میں کر لیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس کا کعوہ جوشاندہ بھی بنایا جا سکتا ہے, کہ آپ نے جو استخدوس ہے, جوشاندہ بنانے کے لیے استخدوس آپ نے لینا ہے 1 گرام, ٹھیک ہے. اس میں 3 گرام دھنیا لینا ہے, اور اس کے اندر 3 عدد کالی مرچ لینی ہے. 1 گرام استخدوس لینا ہے جوشاندے کے لیے, 3 گرام دھنیا لینا ہے, اور 3 دانے جو ہے نا کالی مرچ کے لینے ہیں. اس کو 1.5 کپ آپ پانی لیں, اس کے اندر 1.5 کپ پانی کے اندر آپ اس کا جوشاندہ بنائیں, اس کو ابالیں, 3 سے 4 جوش آنے کے بعد نیچے اتاریں. اس کے اندر آپ شہد ڈال سکتے ہیں, گڑ ڈال سکتے ہیں, اگر بغیر میٹھے کے پئیں تو بہت زبردست ہے, ٹھیک ہے. صبح شام آپ یہ انٹیک کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کا جو میگرین ہے وہ چند دنوں کا مہمان رہ جائے گا. چلے جی, ایک بریک لیتے ہیں حکیم صاحب, یہاں پر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کچھ مزید ان سے نسخے جانیں گے, اور ہم جانیں گے کہ اپنی جسم کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں, ایسے کون سے نسخے جو گھر کے اندر چیزیں موجود ہیں یا پنسار کی دکان سے ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں, وہ لا کر کے ان کو اوور کم کر سکتے ہیں, ان کا علاج کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. لاہور, اور ہم بات کریں آپ کی صحت کے حوالے سے, تو جناب پروفیسر حکیم تصور مہدی صاحب, محمدی صاحب آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہم بریک میں بات کر رہے تھے, آپ نے بڑی دلچسپ ایک مجھے ٹاپک بتایا. آپ نے کہا ہے کہ جن بچوں کے, جن خواتین کے سر میں جوئیں اور لیکھیں ہوتی ہیں, وہ بھی ڈپریشن کی بھی ایک ریزن ہے, اور میگرین کی بھی, سر درد کی بھی ایک ریزن ہے. بالکل. یہ کیا ہے, بتائیں مجھے. بالکل جی, جوئیں تو سارے لوگ اس سے واقف ہیں کہ جوئیں کیا ہیں, اور پھر اسکول میں جانے والے بچے ہمارے یہاں لائس ہے, اس کے جو انڈے ہوتے ہیں, نیٹس ہوتے ہیں, تو یہ خون چوسنے والا کیڑا بھی اسے کہتے ہیں. جس طرح ہم نے جونک کا ذکر کیا تھا نا, وہ بھی ایک کیڑا ہے, اور یہ بھی ایک کیڑے کی قسم ہے. فیملی تو نہیں ہے, یہ اور فیملی ہے, لیکن یہ بھی ایک کیڑا ہے. تو یہ خون چوسنے والا کیڑا اسے کہتے ہیں. آپ کی جو سکن, آپ کے سر میں جو بھی ایسے شخص, جتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی نہاتے نہیں ہیں, کنگھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, سر کو تیل لگانے کے بعد پراپر سر سے نا تیل نہیں نکالتے, سر میں نمی رہتی ہے, ٹھیک ہے, پولوشن باہر نکلتے ہیں تو مٹی گرد و غبار سر میں جمع رہتا ہے, تو پھر نمی والے موسم میں یا گندے سر میں جن کے بال جو گندے ہوتے ہیں, کنگھی نہیں کرتے, تیل اپلائی کرتے ہیں, پراپر باڈی سے نکالتے نہیں ہیں, تو ایسے لوگوں میں جو جوئیں ہیں نا وہ پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو ایک انوائرمنٹ, ایک ماحول مل جاتا ہے جوئیں کو, پھر وہ خون چوستی ہیں. اس سے پھر ظاہری بات ہے, جب خون چوسیں گی تو وہ بائٹ کرتی ہیں, اس سے پھر کھجلی ہوتی ہے. آپ نے بہت سارے دیکھا ہوگا کہ کئی بچے بڑے پروگرام میں بھی بیٹھے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو ساتھ ایسے کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, تو وہ ایسے ہی نہیں کر رہے ہوتے. ان کے سر کے اندر ایچنگ ہوتی ہے, خارش ہوتی ہے, تو وہ خارش جو ہے نا وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. اس میں سے ایک وجہ جو جوئیں بھی ہے, ڈینڈرف بھی ہے. لیکن ڈینڈرف بھی ہوگا تو وہ ایک ماحول تو مل گیا نا جوؤں کو, تو اس کے اندر پھر جوئیں پیدا ہوتی ہیں, پھر وہ انڈے دیتی ہیں, پھر انڈوں سے پھر بچے ہوتے ہیں. ٹریٹمنٹ کوئی نسخہ ہمیں بتائیں آپ جوؤں کا, یہ تو ایک کامن مسئلہ ہے, ہر ماں چاہ رہی ہوگی اس وقت, اس کو بتائیں. اچھا, اس کے لیے نا 2-3 ہے نسخہ جات. اس کے لیے ہم ایک تو ایسے مریضوں کو جو ہے نا میٹھے سے پرہیز کرنا چاہیے, میٹھا نہیں کھانا چاہیے, ٹھیک ہے, پراپر جو ہے وہ نہانا چاہیے, اور کنگھی لازمی کرنی چاہیے, اور بریک دانتوں والی لازمی ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے نا, جوؤں والی جو کنگھی ہے نا ہفتے میں 2 دفعہ لازمی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک نا اینٹی لائز پاور فارمولا آپ کو بتاتا ہوں.
تو آپ وہ بنائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی جو 2 سے 3 دفعہ اپلائی کرنے کے بعد آپ کے سر میں سے جو جوئیں ہیں، اس کے انڈے ہیں، اس کے بچے ہیں، خارش ہوتی ہے، آپ کو ڈینڈرف ہے، بال آپ کے کم ہو گئے ہیں اس وجہ سے، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، کسی بھی پنسا اسٹور سے یا کریانے اسٹور سے آپ کو سرسوں کا تیل مل سکتا ہے، آپ ناریل کا تیل لے لیں، سرسوں کا تیل لے لیں، زیتون کا تیل لے لیں، تینوں میں جو چیز آپ کے پاس ہے تو وہ لے لیں۔ یہ میں سرسوں کا تیل لے کے آیا ہوں، سرسوں کا تیل آپ 50 گرام لے لیں۔ اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے نیم کا تیل، کسی بھی نیم کا تیل کسی بھی معروف کمپنی کا لے لیں۔ نیم کا تیل جو ہے نا وہ 1 ٹیبل سپون، یعنی 50 گرام سرسوں کا تیل ہے، ناریل کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے جی 1 گرام اس کے اندر کافور ڈال لیں۔ کافور جو ہے نا پنسا اسٹور سے کھلا لینا ہے۔ عموماً میں نے پھر نسخہ بتاتا ہوں تو حکیم صاحب آپ نے نسخہ بتایا وہ اثر نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو ہم کافور لیتے ہیں وہ ہوتا بھی 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ والا کافور آپ نے پنسا اسٹور سے لینا ہے۔ یہ کافور جو ہے نا یہ کھلے والا مل جاتا ہے، اس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے، اور جو ٹکی لیتے ہیں نا ہم کافور کی وہ 2 نمبر ہوتی ہے، اس کی نہ خوشبو ہوتی ہے، اس نے اثر کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ آپس میں مکس کر کے شیشے کی بوتل میں ڈال کے 1 گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے، جس طرح مہندی نہیں لگاتے تو جڑوں کے اندر ہلکے ہاتھوں سے ایسے ایسے مساج کر کے آپ نے اپلائی کر دینا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی پلاسٹک کور اوپر سر پہ لے لیں یا آپ کسی بھی کیپ لے لیں یا کپڑے کے ساتھ اچھی طرح اس کو کور کر لیں، تاکہ کیونکہ اس کی کافور ہے اس کے اندر تھوڑی سی خوشبو آتی ہے اس کی، تو 1 دفعہ ہی آپ لگائیں گے۔ صبح مارننگ میں اٹھنا ہے، نیم گرم پانی سے دھونا ہے، دھونے کے بعد آپ نے باریک دانتوں والی کنگھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پانی کے اندر بھی اور جو آپ کنگھی کریں گے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سر سے نا اس کے جو نٹس ہیں، انڈے ہیں، کالے، براؤن، سفید، جوئیں ہیں، جوؤں کے بچے ہیں، وہ انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑا آپ کہہ رہے ہیں مفید نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے، میں نے اور بھی چینل پہ بتایا ہے اور ملینز میں لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور اس کا فیڈ بیک مجھے ملا ہے۔ اور یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، بہت سستی سی، آسان سی۔ زیتون آپ نے بتایا کہ آپ زیتون کا مل جائے، سرسوں کا تیل مل جائے یا ناریل کا مل جائے، اس میں آپ نے نیم کا تیل ڈالا، نیم کا یعنی 1 چمچ نیم کا تیل، 50 گرام ناریل کا تیل، اور اس کے اندر 1 گرام جو ہے نا کافور پنسا اسٹور سے لے کے مکس کر کے رکھنا ضروری ہے۔ دھوپ میں نہ بھی رکھیں تو گھر میں جو ہے نا باؤل میں جو ہے نا وہ گرم پانی کریں، گرم پانی کے اندر ڈائریکٹ آگ پہ نہیں رکھنا، گرم پانی کے اندر رکھیں گے تو یہ میلٹ جلدی ہو جائے گا اور اس کا ریئیکشن اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو آپ نے جوؤں لیکھوں کا ایک بڑا مفید ہمیں نسخہ بتایا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، اس کے علاوہ چونکہ ہم حجامہ پہ بات کریں، میں چاہ رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس آ جائے۔ یہ موٹاپے کا جو ہے یہ بھی، اس کے لیے بھی یہ بینیفیشری ہے اس کا علاج، حجامہ جو ہے؟ دیکھیں جی، حجامہ ہر مرض کے علاج پیشنٹ آتے ہیں جی، یہ والے پیشنٹ آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں۔ حجامے کا میرا خود بھی ہے، لاہور کے اندر ہی سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے، تو حجامے کے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں۔ اوبیسٹی کے لیے بھی ہے، اسکن ڈیزیز کے لیے ہے، جوڑوں کے جو امراض ہیں اس کے اوپر حجامہ بہت بہترین کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر انسان کو سننا طریقہ علاج ہے، ہر انسان کو لازمی زندگی میں 1 دفعہ کروانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی پروفیسر حکیم تصور محمدی صاحب، آج آپ نے اتنے مفید مشورے ہمیں بتائے حجامہ کے بارے میں خاص طور پہ۔